بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انعام کا تعارف۔ سورۃ الانعام قرآن مجید کی چھٹی صورت ہے اور 7ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورت میں 165 آیات یعنی 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ سورت کی آیت نمبر 136 میں سورۃ انعام کا لفظ مذکور ہے جو انعاموں کی جمع ہے۔ اس کا معنی مویشی کے ہیں۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا۔ اس سورت میں ان مشرکین کے نظریات کی تردید کی گئی ہے جو جانوروں اور مویشیوں میں بتوں کو حصے دار ٹھہراتے تھے اور انہوں نے خود ساختہ عقائد سے چند جانور اپنے لیے حلال اور چند حرام قرار دے رکھے تھے۔ سورۃ انعام قرآن مجید کی ابتدائی 7 صورتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ ابتدائی 7 صورتیں پا لیں وہ ایک بڑا عالم ہے۔ سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع توحید، رسالت، آخرت اور معاشرتی زندگی کے احکام کا بیان ہے۔ سورۃ انعام میں اسلام کے بنیادی عقائد کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ توحید کے ایسے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جن کا انکار ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور قدرت کاملہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ وحی اور رسالت کا اثبات بیان کیا گیا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی اور جزا و سزا کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد پر کفار اور مشرکین کے اعتراضات کا ذکر کر کے ان کو احسن انداز سے جواب دیا گیا ہے۔ سورۃ انعام میں مشرکین مکہ کو تخلیق انسانی اور تخلیق کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہوتی ہے جس نے زمین و آسمان، روشنی اور اندھیروں کو پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے تخلیق فرمایا۔ وہ انسانوں کی تمام حرکات و سکنات اور زمین و آسمان کی ہر چیز سے مکمل باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بیان کے بعد مشرکین کا طرز عمل بیان ہوا ہے کہ ان کے پاس جب بھی حق آیا انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا۔ مشرکین نے ہمیشہ توحید کی دعوت دینے والی ہستیوں کا مذاق اڑایا، انبیاء کرام علیہ السلام کو ساحر کہا اور فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کیا۔ اس صورت میں مشرکین کا طرز عمل ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ دلائل کے سامنے عاجز آ جاتے ہیں تو ایمان لانے کی بجائے بے بنیاد اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ توحید کے دلائل کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان کیا گیا ہے کہ زمین و آسمان کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی لوگوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے، دکھ اور تکلیف کو دور کرنے والا اور ہر بھلائی کا مالک ہے۔ اگر کسی کی سماعت و بصارت کو اچانک ختم کر دے تو اس کے سوا کوئی یہ صلاحیتیں واپس نہیں لوٹا سکتا۔ اس کے خزانوں اور زمین و آسمان کے غیب کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ خشکی اور تری کی ہر چیز کا علم صرف اسی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اس قدر وسیع ہے کہ روئے زمین پر کوئی پتا بھی گرے تو اس کے علم میں ہوتا ہے۔ وہی ساری کائنات پر غالب اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ توحید اور قدرت الہی پر دیے گئے دلائل کے ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام توحید کی دعوت دینے والے اور شرک سے بچنے کی تلقین کرنے والے تھے۔ سورۃ انعام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ آپ وحی الہی کی پیروی کریں اور مشرکین سے اعراض برتیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرکین پر نگہبان یا محافظ بنا کر نہیں بھیجا، یہ اپنے عقائد باطلہ پر جمے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے مطالبے پر فرشتے نازل کر دیے جائیں، ہر چیز ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے، یہاں تک کہ مردے ان سے کلام کرے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہوں گے تو انہیں اپنی حد درمی کا انعام پتہ چل جائے گا۔ توحید کے دلائل کے بعد حلال و حرام کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ مشرکین کے خود ساختہ اصولوں کی نفی کی گئی ہے۔ واضح کیا گیا ہے کہ چیزوں کو حلال و حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ مشرکین نے حلال و حرام کے اصول خود بنا لیے کہ فلاں جانور صرف مردوں کے لیے حلال ہیں اور عورتوں کے لیے حرام ہیں۔ کچھ نے چوپایوں پر سواری کو حرام قرار دے دیا تھا، کچھ نے چوپایوں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا تھا۔ وہ انہیں ذبح کرتے وقت یا ان پر سوار ہوتے وقت اپنے بتوں کا نام لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام عقائد و نظریات کو ان کی غلطی قرار دیا ہے۔ بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا ہو کو حرام قرار دیا ہے۔ سورۃ انعام کی آیات 151 سے 153 میں حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اولاد کو رزق کی کمی کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے، بے حیائی کے قریب نہ جایا جائے اور قتل و غارت گری نہ کی جائے۔ یتیموں سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، ان کا مال کھانے سے منع کیا گیا، ناپ تول کو پورا کرنے، ہر معاملے میں عدل و انصاف کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ ان احکام پر عمل کرنے کو صراط مستقیم قرار دیا گیا۔ سورۃ الانعام میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ایمان۔ انا بے شک صلاتی میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیایا اور میرا جینا و مماتی اور میرا مرنا للہ اللہ کے لیے ہے رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162۔